الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورت جو اب شروع ہو رہی ہے، اس سورت کا نام سورۃ التکویر ہے۔ اس سورت کی ابتدا اس لفظ سے ہوئی کہ اذا الشمس کورت۔ وہ وقت یاد کرو جب آفتاب کو لپیٹ دیا جائے گا، تو تکویر کے معنی آتے ہیں کسی چیز کے لپیٹ دینے کو، تہہ کر دینے کو۔ اسی لفظ سے اس سورت کا نام ماخوذ ہے۔ یہ سورۃ التکویر مکے دور کی شروعات کی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ نے قیامت اور آخرت کے منظر کا نقشہ پیش فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی چاہے کہ قیامت کے دن کو دنیا میں آنکھوں سے دیکھ لے، تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 سورتوں کی تلاوت کرے۔ وہ صورتیں یہی ہیں: اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت۔ تینوں صورتوں کے اندر اللہ نے قیامت کے ہولناک مناظر کو پیش فرمایا ہے۔ اور اسی صورت کے بارے میں آتا ہے کہ جب ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ کچھ بڑھاپے کے سے آثار نمودار ہیں، فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ابھی عمر کے اعتبار سے تو آپ کے اعضاء ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ جلد بڑھاپے کے آثار کی وجہ کیا ہے؟ یعنی آپ کے مزاج سے توقع نہ تھی، لیکن ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ کو 5 صورتوں نے بوڑھا بنا دیا۔ اس میں ایک صورت سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ اذا الشمس کورت جو آج تلاوت ہو رہی ہے۔ ان سب صورتوں کے اندر اللہ نے عذاب الہی دنیا اور آخرت میں کس طرح کے حالات پیش آنے والے ہیں اس کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، مجھ کو اس کے سننے سے اپنی امت کا غم نہایت غالب رہتا ہے، اس وجہ سے مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اخیر عمر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لحیہ مبارکہ یعنی داڑھی کے اندر صرف چند بال ہی سفید تھے۔ مراد یہ ہے یہاں پر کہ اعضاء کے اندر کچھ نڈھال پن سا کا اظہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت پر ہوا۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے ان صورتوں کے اپنی امت کے اوپر غم نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ بھی وہی کہ آخرت پر ایمان لانے کی دعوت اللہ نے اس صورت میں دی ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اس مضمون کو طرح طرح سے انداز بدل کے بیان فرمایا، اس لیے کہ آخرت پر یقین
یہ عقیدہ ایسا ہے جو اسلام کی جان ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہمارا یہی عقیدہ متزلزل ہو جائے، ختم ہو جائے ہمارے اندر سے، تو اسلام کی روح ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے اس مضمون کو مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے۔ یہاں اللہ نے قیامت کے 6 منظر کو پیش فرمایا، 6 حادثات کو۔ سب سے پہلے یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کی ابتدا سور پھونکے جانے سے ہوگی، اس کے بعد 6 حادثات آئیں گے۔ 6 حادثات کے بعد پھر دنیا میں کسی چیز کا کوئی نام و نشان نہیں باقی رہے گی تو صرف پروردگار عالم کی ذات ہوگی، جس کو سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہ 6 حادثات کس طرح سے پیش آئیں گے، اس میں ترتیب تو نہیں بیان کی گئی ہے، البتہ شروعات اس طرح سے ہوگی کہ سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد دنیا میں حادثات رونما ہوں گے۔ سب سے پہلا حادثہ جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ اس طرح سے ہے، اذا الشمس کورت، یعنی آفتاب بے نور ہو جائے گا۔ بے نور ہو جانے کا مطلب یہ ہے زندگی گزارنے کے لیے سورج کی روشنی کا بڑا دخل ہے۔ آپ جانتے ہیں چاند کے جس حصے پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی، کہنے والے دنیا والے تسلیم کرتے ہیں کہ وہاں زندگی بڑی مشکل ہے۔ اسی لیے زندگی کے اندر اس سورج کا بڑا دخل ہے۔ اگر اس کی شعاعیں اور اسی کو تہہ کر کے لپیٹ کر رکھ دیا جائے، مراد یہ ہے کہ اس کے اندر سے اس کی روشنی کو ختم کر دیا جائے، تو پھر دنیا میں زندگی نہیں گزاری جا سکتی اور دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، موسم اور حالات نہیں بدل سکتے، رات اور دن کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے پہلا حادثہ یہ پیش آئے گا کہ زندگی گزارنے کا جو بنیادی سبب ہے روشنی، اللہ اس کو ختم کر دیں گے۔ دوسرا حادثہ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ جو ستارے سیارات آسمان کو خوبصورت بنائے ہوئے ہیں اور آسمان کو مزین کیے ہوئے ہیں، قندیل کی طرح لٹکے ہوئے ہیں، یہ سب جھڑ پڑیں گے۔ دیکھیے یہاں اللہ نے فرمایا کہ ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اتنے مضبوط ہیں، لیکن ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کی حیثیت دانوں کی طرح ہوگی، جس طرح لڑی میں سے دانے ٹوٹ کر گرتے ہیں اور کمزوری کا اظہار ہوتا ہے، اسی طرح اتنے سیارات، اتنے ستارے جن کو گنا نہیں جا سکتا ہے، وہ قیامت کے دن ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے۔ یہ دوسرا حادثہ ہوگا۔ تیسرا حادثہ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ جو اتنے عظیم الشان ہیں، ایسی خوبصورت منظر کشی کرتے ہیں اور جن کا وجود زمین کو مضبوط کیے ہوئے ہے، زمین کی پکڑ کو پہاڑ بنائے ہوئے ہیں، زمین اپنی جگہ سے نہیں ہل رہی، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اللہ نے پہاڑوں کو میخ کھوٹا بنا دیا اور اس کو گاڑ دیا ہے، یہ اپنے مقام سے نہیں ہل رہے، لیکن پہاڑ جیسی مضبوط چیز اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، ادھر ادھر اڑتے پھریں گے، معلوم ہوا کہ روئی کے گالے ہیں۔ اور پھر چوتھا حادثہ اللہ بیان فرماتے ہیں وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 مہینے کی گابھن اونٹنی چھٹی پھریں گی۔ یہ سمجھیں کہ قرآن کے اولین مخاطب عرب لوگ ہیں۔ عرب کے ہاں سب سے قیمتی چیز اگر کوئی سمجھی جاتی تھی تو وہ ان کا سواری کا جانور، استعمال کا جانور اونٹ تھا، اور اونٹ بھی اگر اونٹنی ہو تو اس کے فائدے دگنے ہو جاتے ہیں، اور ہر اونٹنی قابل رحم ہوتی ہے، ایک قیمتی اثاثہ اور سرمایہ
لیکن جب وہ اونٹنی حاملہ ہو جائے تو عرب اس کی اور زیادہ دیکھ بھال کرتے تھے، لیکن جب وہ حاملہ اونٹنی 10 مہینے کی ہو جائے تو عربوں کے ہاں اس سے زیادہ قیمتی سرمایہ کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اللہ نے اسی کو بیان فرمایا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، قیامت کی ہولناکی کا منظر یہ ہوگا کہ 10 مہینے کی گابھن اونٹنی کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، یعنی وہ بھی کھلی پھر رہی ہوں گی۔ اتنا قیمتی اثاثہ جس پر عربوں کی بنیاد تھی، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، ماری ماری پھریں گی، اور لوگ انتہائی بدحواسی کے عالم میں اس اونٹنی کو بھی بھول جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، وہ دوسروں کے بارے میں بعد میں سوچے گا۔ اس مضمون کو بتانے کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ، 5واں حادثہ یہ ہوگا، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب تمام وحشی جانور ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیر سے اونٹ یا ہرن بھاگتا ہے، ہرنی بھاگتی ہے، مخالف قسم کے جانور آپس میں ایک جگہ جمع نہیں ہوتے کہ مار کر کھا جائیں گے ایک دوسرے کو۔ ہرن کے ساتھ رہتا ہے، شیر کے ساتھ رہتا ہے، ہاتھی اپنے جھنڈ کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں قیامت کی ہولناکی کا منظر یہ ہوگا، اضطراری کیفیت یہ ہوگی کہ تمام وحشی جانور آپس میں گڈمڈ ہو جائیں گے۔ یہ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وحشی جانور انسانوں سے بدکتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ چیتا، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کے درمیان آ جائے، لیکن اس وقت کا منظر اللہ فرماتے ہیں تمام وحشی جانور ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، ان کے اندر بھی اضطراری اور بے چینی کی کیفیت ہوگی۔ مثال کے طور پر شیر، ہرن، بکری یا جتنے جانور ہیں سب ایک ساتھ آئیں گے، یا پھر انسانوں کے مجمع کے اندر آ جائیں گے۔ اللہ نے مضمون بیان فرمایا، سب کو قیامت کے دن ایک ساتھ حادثہ جب پیش آئے گا تو یہ بھی جانور بھی جمع ہو جائیں گے، یعنی ان کے اندر سے احساسیت، حساسیت کو اللہ ختم کر دیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، چھٹا حادثہ یہ پیش آئے گا کہ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ بھڑکانے کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کے اندر اتنا جوش آئے گا کہ سمندر کا پانی اور دریا کا پانی سب مل جائے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ سمندر کو خشک کر دیا جائے گا اور وہاں آگ کو دہکا دیا جائے گا۔ جو بھی مطلب ہو، بہرحال اللہ نے فرمایا کہ چھٹا حادثہ قیامت کا یہ ہوگا کہ سمندر کو بھڑکا دیا جائے گا۔ یہ چند حادثات، 6 حادثات اللہ نے سورۃ التکویر کی شروع میں بیان فرمائے ہیں، اور اس لیے تاکہ امت محمدیہ کا ایمان قیامت کے مضامین پر پختہ ہو جائے اور وہ سوچ کر زندگی گزارے کہ ایک ایک لمحے کا اللہ حساب و کتاب لینے والے ہیں، کہ جس دن کی سختی کا عالم یہ ہوگا جس کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، مراد ہے بے نور ہو جائے گا، سورج اپنی روشنی کو کھو بیٹھے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی گابھن اونٹنی کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب تمام وحشی جانور
اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، یہ منظر قیامت کا منظر ہوگا۔